برانڈ اف یہ نہیں تھا کہ ابھی بن گیا. میں نے پہلے بھی بزنسز کیے, کوڈ میں نے کریک کر لیا تھا سروسز کا. مجھے یہ تھا کہ میں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ لڑکا تھمبنیل بناتا ہے, میرا بھی یوٹیوب ہے اور میں اس سے تھمبنیلز بنوا سکتا ہوں. میرا ڈی ایم بھر گیا تھمبنیلز کے لیے کہ آپ میرے تھمبنیل بنائے. میرے بزنس کے اندر آلموسٹ 30 to 40% رول اے آئی کا ہے. امیجز کے لیے, ویڈیوز کے لیے وہ یوز اے آئی. برانڈس خود مانگتے ہیں کہ یار اے آئی چاہیے مجھے. آپ کو اگر اے آئی کو یوز کرنا آتا ہے نا, اس کو ایز اے ٹول دیکھو, اس کو اپنے کام کے لیے یوز کرو. کچھ ایسا نالج ہے جو آپ سے چھپایا جا رہا ہے. یہ اتنا آبویس تھا اور مجھ سے چھپا ہوا تھا. ریلی گریٹ کہ پاکستان میں پوڈ کاسٹرز ہوتے ہیں جو پیسے لے کے کرتے ہیں اور وہ بہت فارمل چیز ہو جاتی ہے. تو ایک را ٹاک ہے, لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا اس چیز سے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ ہیں موئز اوان, جو ہیں سی ای او برانڈ اف, جو پرسنل برانڈنگ پہ کام کرتے ہیں. آئے دیکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کام کیا جاتا ہے. کیا حال ہے آپ کے جی؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. یہ برانڈ اف کیا چیز ہے, کیسے شروع کیا؟ ابھی ینگ ایج کے لڑکے ہیں آپ, ایک کمپنی بنا لی ہے, کام بھی کر رہے ہیں اور پرسنل برانڈنگ کے بارے میں پتہ ہے. بس پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں آئی ایس جابس کا تو یہ ہے کہ میرا ویژن گیا نہیں جابس کی طرف. تو میں نے سوچا کہ شروع سے یہ تھا کہ خود کا کچھ کرنا ہے. تو برانڈ اف ایک میرا پروجیکٹ ہے ایجنسی وائز اور اسٹارٹ اپ ہے بیسیکلی ایک پارٹنر کے ساتھ. تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی سیکھوں چیزیں, کانٹینٹ وائز لوگوں کو بھی سکھاؤں, اور پاکستان میں ایک اچھے لیول پر میری ایجنسی ہو برانڈ اف. کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا چینج لانا چاہتے ہیں, شوق کیسے پڑا, کہاں مطلب سیکھا کیسے, اور کیوں وائی برانڈ اف اور اس طرح کی چیزیں کیوں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے. لائک برانڈ اف یہ نہیں تھا کہ ابھی بن گیا. اس کے لیے میں نے پہلے بھی بزنسز کیے. مطلب شروع میں یہ نہیں تھا کہ میں نے برانڈ اف ہی سیدھا کیے. اس سے پہلے میں نے تھمبنیلز کا, جس طرح میں نے آپ بتایا, تھمبنیلز پہلے شروع کیے تھے, اور وہ ایک بہت چھوٹی سروس ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک کوڈ میں نے کریک کر لیا تھا سروسز کا. تو پھر مجھے یہ تھا کہ میں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے سروسز کو. سو آپ نے ایز اے سروس تھمبنیل بنا کے دینا سے کام کرنا شروع کیا. جب میں نے شروع کیا تھا نا پاکستان میں, دیر واز نو ون جو کانٹینٹ کریٹ کر رہا تھا تھمبنیلز پہ. کر رہے تھے, انٹرنیشنل کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اگر کوئی اچھی چیز کر رہا ہے وہ چھپا کے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو کانٹینٹ وائز بنایا, ایک ایک چیز لوگوں کو سکھائی, خود سیکھی, لوگوں کو سکھائی کیسے بناتے ہیں. اچھا, اس میں ویوز کیسے آتا ہے, ڈیزائن کرنا تو یوٹیوب پہ پڑا ہے. اس میں ویوز اصل میں سی ٹی آر کیا ہوتا ہے, اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, تو یہ سب کیا. اور کیا ہوتی ہے بتائیں نا. مطلب ایک میں نے کانٹینٹ بنایا ہے, لیٹ سے کوئی بھی وائرل کانٹینٹ ہے, 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے, اس پہ کوئی تھمبنیل بنائیں گے, کیسے بنائیں گے, کیا تھاٹ ہوگی, لوگ کیا سوچتے ہیں, کیسے کلک کرتے ہیں, یہ کیا سین ہے سارا؟ اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی ہوتی ہے. تھمبنیلز کے پیچھے نا کلر سائیکالوجی ہوتی ہے, آپ کے فونٹس میٹر کرتے ہیں, آپ کے کریکٹرز میٹر کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ورڈ لکھ رہے ہیں نا وہ میٹر کرتا ہے. اب موسٹلی میں نے پاکستانی تھمبنیلز میں یہ دیکھا ہے کہ نا جو یوٹیوبرز بنا رہے ہیں بہت کلسٹر کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے تھمبنیلز کو. تو وہ نالج دینا میرے لیے بہت تھا کہ یار میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اور یہ بھی ایک سروس کے طور پر سیل ہو سکتی ہے. پاکستان میں بھی, انٹرنیشنلی تو ہو رہی تھی, آپ کو پتہ ہے. بڑا ایزی ہے, تھمبنیل کے اوپر گندے گندے لفظ لکھ لو, ہر بندہ کلک کرے گا. پہلے کیا نہیں بن رہے تھے تھمبنیلز, پہلے بھی لوگ بناتے تھے, ٹیسٹنگ کرتے تھے, چل جائے گا نہیں چلے گا. لیکن اس کو جب اسٹڈی کیا پراپر سائیکالوجی کو اور اسٹریٹجی کو, تو پھر پتہ چلا کہ یہ صرف ایسے ہی نہیں ویوز آ جاتے. مطلب ویوز تو سب کو چاہیے, کانٹینٹ سب کو وائرل کرنا ہے اپنا یوٹیوب پہ, لیکن اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی ہوتی ہے جو تھمبنیلز میں میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور اس کی بیس پہ ہم یہ نہیں ہوتا کہ آپ تھمبنیل مجھے بنانے کو کہا ہے, میں نے آج بنا دیا. اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہوگی. اس کتنا میٹر کرتا ہے. میں نے ایک کانٹینٹ بنایا بہت وائرل ہے, بٹ اگر میں اس کا تھمبنیل بالکل نارمل رکھوں گا تو کیا فرق آئے گا, اور اگر بہت اچھا رکھوں گا تو فرق کتنا آئے گا؟ اچھا, تھمبنیل یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ اس نے کلک کرنا ہے. اب اتنے سارے یوٹیوب ویڈیوز آ رہے ہیں, آپ بھی یوٹیوب چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پہ اتنے سارے ویڈیوز آ رہے ہیں, لیکن آپ ان میں سے سب سے جو آپ کو اٹریکٹ کرے اس کو کلک کرتے ہیں. کیوں؟ صرف ان کے تھمبنیل کی وجہ سے یا ان کے ٹائٹل کی وجہ سے. ٹائٹل بھی چھوٹا لکھا ہوتا ہے, اس سے پہلے تھمبنیل ہوتا ہے, یا اس کے کوئی کلر ایسے ریڈ, اگر ایک ایگریسو کلر ہے آپ وہ رکھ دیں اور کوئی ایسی ایگریسو بات لکھ دیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک ہاٹ ٹاپک ہے ابھی NYC میئر ہے ممدانی, ٹھیک ہے,
تو فار ایگزامپل آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات تھمبنیل پہ لکھ دیں کہ وائی ہی سلیکٹڈ میئر، مطلب وہ کیوں بنا پاکستانی ایک بندہ کیوں بنا NYC کا میئر، تو وہ آپ کوئی کنٹروورشل چیز لکھ دیں اس پہ، یا اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز لکھ دیں لیکن آگے سوالیہ نشان لگا دیں. اب لوگ اس سوال کے چکر میں ہی نا آپ کا وہ تھمبنیل اوپن کر کے آپ کی ویڈیو کھول لیتے ہیں. مطلب آپ کے تھمبنیل کا کریں اگلے کو کریں کہ وہ کوشش کرے کہ وہ پن کرنا ہے، پنگ کرنا ہے، چھیڑنا ہے کہ بھائی اس کو اپیل کرے کہ میں اس کو. پاکستانی عوام تو چھیڑنے میں بڑی اچھی ہے. ہاں چھیڑنے میں، اور ایسے نہیں ہے کہ تھمبنیلز پاکستانی کے آپ نے دیکھے ہوں گے اردو میں کیا بناتے ہیں جی، یہ کر لو تو راتوں رات امیر ہو جاؤ، آپ کا محبوب قدموں میں ہوگا، اور ان کے ملین میں ویوز ہیں نو ڈاؤٹ، وہ پیسے اس سے کماتے ہیں. محبوب قدموں والوں پہ تو میں نے سنا ہے ملینز آف ملینز ویوز. تو انہوں نے اپنی ٹارگیٹ آڈینس بھی دیکھی نا، پاکستانی دیکھتے ہی ایسی چیزیں. کیسے محبوب کیسے قدموں میں لائیں؟ آپ کو تو تھمبنیل کی بارے پریکٹس ہے، وہ بتاتے ہیں محبوب قدموں میں لائیں، کیسے لے کے آئیں؟ سو کویشچن یہ ہے نا کہ ویڈیو کا ٹائٹل بنا لیا محبوب قدموں میں لائیں، ٹھیک ہے، لیکن ادر کانٹینٹ کس طرح سے وہ بڑا ڈالیں ہوگا، تو یہی زیادہ تر تو کلک بیٹ ہے، ادر کانٹینٹ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. ہاں اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کا تھمبنیل کے علاوہ بھی آپ کی ویلیو بیسڈ کانٹینٹ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، آپ تھمبنیل سے اٹریکٹ تو کر لیں گے، آپ کا پرپز آف تھمبنیل تو پورا ہو گیا، لیکن اگر آپ کے کانٹینٹ کے اندر ویلیو نہیں ہے تو ایٹ دا اینڈ آف ویڈیو وہ آپ کو گالی دے کے جائے گا بندہ جو ویور ہوگا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی کہ چارجر ٹھیک کیسے کرتے ہیں، تھمبنیل تو اچھا تھا اور اس میں پتہ چل رہا تھا، یا ونڈو کیسے کرتے ہیں، لیکن اگر ایٹ دا اینڈ آف ویڈیو آپ کو ونڈو کرنا نہیں آیا یا اس میں چارجر ٹھیک کرنا نہیں آیا تو آپ نے اس کو گالی دے کے ہی جانا ہے جو جس کا یوٹیوب چینل ہوگا. تو ویلیو ڈریون کانٹینٹ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اٹس اے کمبینیشن کہ کانٹینٹ بھی اچھا ہو اور تھمبنیل بھی اچھا ہو. یو کین ناٹ اسکپ ون تھنگ، ان ساری میں سے ایک بھی چیز اسکپ نہیں کر سکتے. ٹائٹل، تھمبنیل، آپ کا کانٹینٹ، آپ کی SEO. یوٹیوب از فل گیم، ایک پورا پلیٹ فارم ہے، اس کے پیچھے پوری آٹومیشنس بنتی ہیں اور لوگ سکھاتے بھی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں، اس سروس کا چارج کرتے ہیں پورا یوٹیوب کو برانڈ کرنے کا، SEO کا، تھمبنیلز کا، ویڈیو ایڈیٹنگ کا، اور لوگ کما رہے ہیں. یار تھمبنیل بنانا ویڈیوز کا، اس میں اتنا پیسہ ہے. ابھی تک میں نے جو اچیو کیا نا الحمدللہ تھمبنیل سے ہی کیا تھا، مطلب برانڈ سے پہلے میری جو ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ میں نے دیکھا کہ یار ایک چھوٹی سی نیش میں اتنا فائدہ ہے، جب مجھے ایک چھوٹی سی سروس میں اگر میں وہ سیکھ کے اتنا کچھ کر سکتا ہوں، تو اگر میں اس کو ایکسپینڈ کر لوں ویڈیو ایڈیٹنگ پہ، مارکیٹنگ پہ، ایڈس پہ، تو میں کتنا زیادہ گرو کر سکتا ہوں. بیسیکلی یہ میرا. تم جب تھمبنیلز بناتے تھے کیسے اپروچ کرتے تھے کلائنٹ کو، کیا کہتے تھے ان کو کہ وہ تھمبنیلز تم بنانے لگ گئے؟ ایکچولی مجھے شروع سے تھا کہ مجھے نا ویڈیوز بنانی ہے، میں شروع سے ہی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ یار ٹک ٹاک اتنا اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے، تو میں انسٹاگرام پہ شفٹ کر گیا. کیوں نہیں اچھا ٹک ٹاک؟ ٹک ٹاک اس لیے نہیں اچھا کہ اس کی آڈینس بہت ڈفرینٹ ہے، مطلب تھوڑے پینڈو ہیں، ہاں کچھ ٹھیک بھی ہیں، لیکن مجھے موسٹلی وہاں پہ پینڈو ہی لگتے ہیں. پینڈو کیا ہے ان میں، کیا مسئلہ ہے ان میں؟ بیکاز ان کا تھوڑا سا نا کانٹینٹ وائز ویسا ہے، لائک ان کو ویلیو نہیں چاہیے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کیا چاہیے؟ ناچ گانا چاہیے، ڈانس چاہیے. اب یہ دیکھیں مجھے جو شروع میں آڈینس ملی تھی نا وہ ٹک ٹاک سے تھی، اور آئی ٹوٹلی رسپیکٹ دیٹ، لیکن میں نے اس آڈینس کو انسٹاگرام پہ شفٹ بھی کیا. فار ایگزامپل مجھے کوئی فری گیو اوے دینا ہوتا تھا فونٹس کا یا کلرس کا یا تھمبنیلز کا، میں اس ٹک ٹاک آڈینس کو کہتا تھا کہ انسٹاگرام پر آؤ اگر آپ کو یہ سرٹن چیز چاہیے. اور مجھے پتا تھا کہ برانڈس جو اپروچ کرتے ہیں انسٹاگرام پر ہی اپروچ کرتے ہیں، تو وہ جو ایجوکیٹڈ آڈینس تھی یا جو ویلیو ڈریون آڈینس تھی وہ انسٹاگرام پہ شفٹ ہو جاتی تھی. تو سلیکٹیو آڈینس ہے ٹک ٹاک پہ جو ایجوکیٹڈ ہے اور اچھی ہے، وہ پھر انسٹاگرام پہ شفٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے یہ کیسے کیٹیگرائز کیا کہ فار ایگزامپل اگر میں نے کسی کو کچھ فری بھی ہی دینا ہے تو ٹک ٹاک کی آڈینس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فری لینا ہے تو انسٹاگرام پہ آؤ، وہ تو مفتے کے لیے ہی رہا ہے، تو ہوگا تو وہ وہی والا سیگمنٹ ہوگا جو شاید تھوڑا لوور ٹیئر ہوگا. ایکچولی اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک بالکل منیمم لیول سے شروع کر رہے ہو نا، تو اس میں آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا بھی جڑ رہا ہوگا، کچھ برا بھی جڑ رہا ہوگا، کوئی آپ کو گالیاں بھی دے رہا ہوگا، کوئی اچھا بھی کہہ رہا ہوگا، لیکن شروع کے فیز میں آپ کو بس ایک آڈینس اور کمیونٹی ڈیولپ کرنی ہے ٹو شو یور سیلف کہ آپ کے فالوورز اچھے ہیں، اور تاکہ لوگ آپ سے جڑیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس کے فالوورز تھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں لوگ ایویں ہی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی کانٹینٹ اچھا لگے. تو جب ایک کمیونٹی شروع میں کوئی بھی نہیں جانتا نا، تو اگر کوئی جان رہا ہے تو اسے جاننے دو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کافی تجربہ ہے تمہارا اس میں. ہاں جی. لیکن ایک تھمبنیل کے پرسپیکٹیو سے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ
دیر از اے لاٹ آف اسٹریٹجی بیہائنڈ اٹ. جی کانٹینٹ میں وہ ویلیو ہونی بھی چاہیے. کوئی آئے تو وہ بس دیکھ کے, بہت زیادہ کانٹینٹ کلک بیٹ بھی ہے, اور لوگوں کو آپ نے لانگ ٹرم میں اگر کلک بیٹ ہی کیا تو دے وڈ ناٹ ریزونیٹ ود دا برانڈ اور یور نیش, رائٹ. اب یہ سمجھنے کے لیے کہ کانٹینٹ بنانا کیا ہے اور وہ ریلیونٹ بھی رہے آڈینس کے ساتھ, تھمبنیل تو بہت بعد میں آئے گا. سو دیر از اے لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن بیہائنڈ اور بیفور گوئنگ ان ٹو مے بی ایون اسٹارٹنگ ٹو کریٹ دا کانٹینٹ. جی, اس میں یہ سوچتا ہوں کہ وین یو آر اسٹارٹنگ آن اینی پلیٹ فارم, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, آڈینس ہر جگہ ہے. اور جب آپ ایک شروع کر رہے ہیں, اسٹارٹ لے رہے ہیں, تو ڈونٹ گو فار پرفیکشن, گو فار کوانٹٹی. آپ ٹیسٹنگ فیز میں جاؤ. جس طرح ہوتا ہے نا, ایون آئی ہیو اسٹڈیڈ CS, تو اس میں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے. تو اسی طرح کانٹینٹ ٹیسٹنگ فیز بھی ہوتا ہے, جس میں آپ کو ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے. بس کانٹینٹ پھینکنا ہے, کیا چیز چلے گی نہیں چلے گی آپ کو نہیں پتہ, آپ نئے ہو ادھر, تو آپ کو بس ویڈیوز ڈالنی ہیں. اس میں بھی آپ منتھ میں 30 ویڈیوز ڈالو, اس میں آپ کے پاس فار ایگزامپل 5 ویڈیوز میں بہت اچھے ویوز آتے ہیں. آپ ان 5 ویڈیوز کو اٹھا کے کاپی کرو نیکسٹ منتھ کے لیے, انہیں سے کانٹینٹ زیادہ بناؤ, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا یار میں نے ٹیسٹ کیا, اس پہ مجھے ملین ویوز آئے, اس پہ مجھے لاکھوں میں آئے, اور ان پہ مجھے بالکل کے میں آئے ہیں, یہ بہت تھوڑے ویوز ہیں. تو آپ ان لاکھوں اور ملین والے کو ڈبل کرنے کے لیے نیکسٹ منتھ میں سیم کانٹینٹ بناؤ, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی نیش کیا ہے, لوگوں کو کیا اچھا لگ رہا ہے. آپ نئے تھے لیکن آپ نے اس کو فگر آؤٹ کر لیا, آپ نے اپنی نیش خود ہی نکال لی. آپ نے اپنی نیش خود بنانی ہوتی ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آڈینس میرا کیا اچھا لائک کر رہی ہے کیا نہیں. ایون ایسے بھی لوگ ہیں جو مجبوراً کرتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں یا اس طرح, لیکن یہ ہے کہ وہ مجبوراً تو کر لیتے ہیں شروع میں, لیکن بعد میں آڈینس کا ان سے کنیکشن نہیں بن پاتا. سر جس طرح شروع میں آپ سٹارٹ کر رہے تھے تو آپ نے تھمبنیل بنانا سکھانا تھا لوگوں کو. آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے, تو آپ کو گیپ نظر آ گیا. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, گیپ بھی ہے, یہ کام انٹرنیشنلی ہو رہا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں, تو اس کی ضرور آڈینس ہے تو صحیح. جب پاکستان میں آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا, اور آپ جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں, آپ نے کیا ایگزیکٹلی یہی فارمولا لگایا کہ 30 days تک آپ تھمبنیل بنانا سکھاتے رہے فرام ڈفرینٹ اسمال ایلیمنٹس, اور پھر دیکھا کہ کون سے ایلیمنٹس پہ زیادہ ڈسٹریبیوشن آئے گی؟ ایکچولی اٹ از اے فنی اسٹوری کہ جب میرا فرسٹ کلائنٹ تھا تو بہت سارے فری لانسرس کے ساتھ سیم سین ہوا ہوگا کہ جب وہ کسی لوکل کلائنٹ کوئی ان کو ریچ کرتا ہے. میں نے بیسکلی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ کسی نے بھی تھمبنیل بنوانا ہے, آئی ایم ریڈی ٹو گو فار اٹ, اور بہت کم پیسے تھے اس کے. تو اسٹارٹ تھا, مجھے بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. ایک کلائنٹ میرے پاس آیا, میں نے اس کو تھمبنیل بنا کے دیا, میرا تقریباً 2-3 گھنٹے لگ گئے, ٹھیک ہے. اور ایز اے اسٹوڈنٹ ہر بندے کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اب کمانا ہے, ساتھ ساتھ پاکٹ منی نکالنی. تو میں نے اس کے لیے بنایا, اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کا تھمبنیل نہیں اچھا لگا, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی میرا پہلے کام کو برا کہے گا تو مجھے تو برا لگے گا, امیچور تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ریجیکشن ہوئی تھی, یہ پہلے بھی ہوئی تھی؟ ریجیکشن ہاں نہیں, یہ پہلی دفعہ تھی. کام کی یہ والی کام کی یہ والی تھی. پہلے میں ریجیکٹ کرتا تھا. اچھا, زبردست. اچھا, تو پھر میں نے انہیں تھمبنیل بنا کر دیا, انہوں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا. اینڈ واٹ آئی ڈیڈ, مجھے غصہ چڑھا, اینڈ میرا تھوڑا ہیومرس وے بھی ہے, میں نے کانٹینٹ ہیومرس بھی بنایا, اور اس پہ 17 ملین ویوز تک آئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کانٹینٹ. تو یہ ہے کہ میں نے وہ فنی ویڈیو بنا کر ڈال دی کہ یار پاکستانی کلائنٹ کا حال دیکھو, انہوں نے یہ تھمبنیل بنا کے دیا, اس کو یہ پسند نہیں آیا, کلرز لڑکیوں والے چاہیے, اس کو یہ چاہیے وہ. اینڈ دا ویڈیو وینٹ آن 5 لاکھ ویوز چلے گئے اس پہ. اب نیو پیج, کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. آپ کو میں نیگیٹو مارکیٹنگ کی تھوڑی سی اسٹریٹجی بتاتا ہوں. نوبڈی نوز می, پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, بٹ وین آئی ٹولڈ کہ ایک کلائنٹ آیا ہے میرے پاس, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میری پیمنٹ کھائی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے ادھر سے کلائنٹس آنے لگ گئے. ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ لڑکا تھمبنیل بناتا ہے, میرا بھی یوٹیوب ہے اور میں اس سے تھمبنیلز بنوا سکتا ہوں. میرا DM بھر گیا تھا, مطلب کہ تھمبنیلز کے لیے کہ آپ میرے تھمبنیل بنائے. صرف کلائنٹس ہی آئے تھے اور بھی لوگ آئے تھے؟ کلائنٹس ہی تھے, اور کون. اس میں ایک اور لیسن بھی ملتا ہے نا, کہ ایک تو نیگیٹو مارکنگ اور دوسرا انڈائریکٹ مارکیٹنگ. ہاں, یو آر ناٹ ٹیلنگ کہ میں بہت اچھے تھمبنیلز بناتا ہوں, مجھے تھمبنیلز بنواؤ. یو آر جسٹ ٹیلنگ کہ میں نے ایک تھمبنیل بنایا, سٹل طریقے سے دکھا رہے ہیں آپ اپنا وہ تھمبنیل. میں اپنا پورا ورک پروسیس ساتھ ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایٹ دا اینڈ آف دیٹ میں ہیومرس وے میں بھی جا رہا ہوں. تو مجھے انڈائریکٹلی سیل تو کرنا تھا, بٹ میں نے ہیومرس وے میں
کیا, ٹھیک ہے. ڈیڈ یو ایکچولی تھنک اباؤٹ اٹ میکنگ دیٹ کانٹینٹ کہ یار میں دکھاؤں گا بھی کہ دیکھو کتنا اچھا کانٹینٹ ہے اور میں اپنا کانٹینٹ سیل بھی کر رہا ہوں گا؟ یس, میں ہمیشہ سے کوئی بھی اسٹیپ لیتا ہوں نا تو اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی لیڈس کا ہوتا ہے یا میں مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں اپنی. اچھا, سیلس پرسن آپ آئی لو مارکیٹنگ, تو میں ہر چیز کو اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ یہ میری مارکیٹنگ. تمہارے لیے مارکیٹنگ ہے کیا چیز؟ مارکیٹنگ از لائک پرسنل برانڈنگ کہہ لے. مارکیٹنگ میرے لیے پرسنل برانڈنگ ہے. اس کے علاوہ اٹ از این ایسٹ آج کے دور میں. پہلے تو یہ تھا کہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے پرسنل برانڈنگ کو اور یہ سوشل میڈیا کو, اور برانڈز اتنا نہیں سمجھ رہے تھے. بٹ یہ ہے کہ جب 2025 کا سٹارٹ تھا اور 2024 میں اس کا بہت پیک ہو گئی تھی پرسنل برانڈنگ کی, کانٹینٹ کی, تو میں نے اس چیز کو فگر آؤٹ کر لیا تھا کہ یار یہ ایسٹ ہے. پرسنل برانڈنگ ہے کیا چیز؟ پرسنل برانڈنگ از سم تھنگ کہ آپ اس کو ایز اے ایسٹ یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے, اینڈ وین یو ٹرائی ٹو سیل سم تھنگ, اور یا آپ کو کوئی بھی ایک بارٹر میں چیز چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو مل جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بھی بزنس کھولنا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو اے گڈ فالوئنگ آن انسٹاگرام, یوٹیوب یا جو بھی چیز, یو گیٹ اے لاٹ آف اسپانسرس فرام بگ برانڈس, اینڈ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو بہت اچھا رسپانس آتا ہے. ایون آئی ہیو ڈن 3 بزنسز اور الحمد للہ اچھا گئے. یار ہم بھی کانٹینٹ بناتے ہیں, ہمیں تو نہیں آتے اسپانسرس. آپ فیمس تھوڑا ہو جائے نا پھر آ جائیں گے. اچھا, فیمس ہونے کی شارٹس ہیو بین فائرڈ. چلو ہم ٹرائی کرتے ہیں. ہم کیسے فیمس ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے تھم نیل میں کیا کریں؟ محبوب آپ کے قدموں میں. آپ اپنے تھم نیل میں کیا کریں؟ آپ اپنے تھم نیلز مجھ سے بنوائیں, ٹھیک ہے. اچھا, مارکیٹنگ ہو گئی, مارکیٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے. مارکیٹنگ جرنی میں جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے, آپ کو ریئلائز ہوا کہ جس طرح آپ نے اپنی جرنی میں, تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں آپ کی جرنی میں سو دیٹ پیپل کین ٹیک سم مور لیسنز آن دیٹ. آپ نے دیکھا کہ تھم نیلز بک سکتے ہیں, جی, تھم نیلز آپ بیچ رہے ہو, جی. ایجنسی کیوں بنائی؟ ایجنسی اس لیے بنائی جب ایک چیز آپ کر رہے ہیں نا اور آپ کو اس کا لاجک اور پتہ چل گیا کہ یار میں نے یہ گیپ فل کر دیا. فار ایگزامپل بڑا بول تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے کافی یوٹیوبرز نے بتایا کہ وی ہیو اے ریفر بیسڈ کہ اگر انہیں تھم نیلز بنواتے ہوتے ہیں نا تو آئی سجیسٹ یور نیم. مطلب گیپ پاکستان میں گیپ تھا تو میں نے اس گیپ میں فل کر دیا کہ اب وہ اوبیسلی ان کو ایک بیسٹ ڈیزائنر چاہیے جو ان کی اسٹریٹجی کو سمجھے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اچھے یوٹیوبرز کے پاس, دے ہیو ملین میں فالوورس ہیں ان کے. کن یوٹیوبرز کا کر رہے ہو کام؟ ڈکی بھائی کے بھائی زیاز الفقار کے ساتھ کام کیا ہے. اچھا. اس کے علاوہ زینت عرفان ہے, دا بائکر کرن, آپ ان کو جانتے ہوں, ان کے ساتھ کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی یوٹیوبرز ہیں. ابھی میں تھوڑا ایجنسی وائز آ گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ میرا اسٹارٹ میں کافی یوٹیوبرز کو منع بھی کیا. کس یوٹیوبر کے ساتھ کام کر کے سب سے اچھا مزہ آیا؟ ضیاء کے ساتھ. کیوں؟ بیکاز ہی از مور دین اے کلائنٹ. وہ مطلب کہہ لیں کہ ایک اچھی بانڈنگ ہے اور وہ سمجھتے ہیں اگلے کام کو کوالٹی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل باقی یوٹیوبرز جو ہے مجھے ریچ آؤٹ کرتے رہے ہیں, ٹک ٹاکرز ریچ کرتے رہے ہیں 10 ملین والے, ٹھیک ہے, اور انہیں میں نے جب بجٹ دیا تو بھاگ گئے. یار اس کا ڈکی بھائی کا بھائی آپ سے کروا رہا ہے, ڈکی کیوں نہیں کروا رہا پھر آپ سے؟ ڈکی اپنے بھائی نے ڈکی اپنے بھائی سے اس نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ بہت اچھے تھم نیلز بناتا ہے, اسے بنواؤ؟ اصل میں ڈکی بھائی کے کانٹینٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کا سمپل تھم نیلز ہوتے ہیں اور ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے کانٹروورسل سا, تو وہ چل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ضیاء کا کانٹینٹ تھوڑا ڈاکومنٹری ٹائپ ہے اور وہ ان کی ویڈیو کے لیے انہیں 2-3 ہفتے لگتے ہیں. ڈکی روز ویڈیو ڈالتا تھا. اچھا, تو ابھی تو یار ڈکی بھائی کے ساتھ بہت کچھ چل رہا ہے, تو کیا ٹیک ہے تمہاری اس پہ؟ تمہاری گپ شپ ہوئی ہے اس کے بھائی سے؟ ڈکی سے تو نہیں لیکن ضیاء سے ہوتی رہتی تھی. اور یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اتنا زیادہ کرنا چاہیے تھا ڈکی بھائی پہ نا. مطلب باقی بھی یوٹیوبرز تھے جو بیٹنگ ایپس کر رہے تھے بٹ ڈکی بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تمہیں کیا کیوں لگتا ہے وائی ڈکی؟ کوئی اس کی پرسنل میں بھی کنٹروورسی ہو کس سے, میں پرسنل گرج میں بھی سب یہی کہتے ہیں تو آئی تھنک یہی ہوگا. بٹ اتنا نہیں کرنا چاہیے کسی بندے کے ساتھ نا, اب چھوڑ دینا چاہیے. سن رہے ہیں کافی چیزیں, پیسے لے لیے, ہاں, سنا آپ تو یوٹیوب چینل بھی وکیلوں نے کافی پیسے لیے, یوٹیوب چینل. اب ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے, ٹھیک ہے,
اس کا آپ یوٹیوب چینل بند کریں. اب اور کیا یوٹیوبرز نہیں ہیں جو بنا رہے ہیں فیملی کانٹینٹ یا اس طرح؟ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک اچھے کانٹینٹ کریٹر کو جیلسی بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے. یہ بہت زیادہ ہے, یہ ہر جگہ ہے. صرف تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ مجھے دیکھنے کو ملتی ہے. شروع میں آئی گاٹ اے لاٹ آف ہیٹ کمنٹس. جب ایک بندے کو کوئی نہیں جانتا نا اور اس کو بہت سارے ویوز آ رہے تھے, تو میں اس سچویشن میں یوں کرتا تھا کہ میں جواب نہیں دیتا تھا کہ اگلے بندے کو برا نہ لگے, اور میرے دل میں ہوتا تھا کہ یار اس کو برا لگ جائے گا, اگر میں نے جواب دیا نا تو اس کو برا لگ جائے گا. مجھے تو برا لگا ہے, میں نے سہ لیا, لیکن یہ میں جواب دوں گا تو برا لگے گا. تو آئی جسٹ وشڈ کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے نا مجھے رسپیکٹ ہی مل جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا. آپ کو لگتا ہے کہ کانٹینٹ کریٹرز کو نظر لگتی ہے؟ اگر ان کی امیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں پھر نہیں لگتی. اچھا. تو تمہیں ایسا فیل ہوا کبھی کہ مطلب جنہیں نظر لگی ان کی امیاں دعا نہیں کر رہی تھی؟ لگتی ہے کبھی, مجھے بھی بہت لگتی ہے. انکمز اوپر نیچے ہوتی ہیں. یہ رشتہ دار کیا سوچتے ہیں؟ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں تم ایک بہت بڑے کریٹر بن گئے؟ ہاں, جب کچھ بہت بڑا بن جاؤں گا تو میں بھی وہ رسپیکٹ کریں گے. ابھی بھی کرتے ہیں. ابھی بھی اپنے گاؤں جاتا ہوں تو دے رسپیکٹ الاٹ. اچھا. ہاں, وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک ویلیو ڈریون کانٹینٹ وائز, اور ایک ہمارے گاؤں سے لڑکا ہے تو دے رسپیکٹڈ. کہاں کا گاؤں ہے آپ کا؟ میں پیل پدراڑ کو. اچھا, یہ کہاں؟ اوان ہے ہم. جی. اوان کیا, کون سے اوان؟ کتب شاہی اوان ہے. اچھا اچھا. کتب شاہی اوان کون ہوتے ہیں؟ یہ حضرت علی کی بلڈ لائن سے جو ہے نا, اور آپ دیکھتے ہوں گے جہاں بھی اوان ہیں, مطلب پاکستان میں یا جہاں بھی, ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ حضرت علی کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو ان کی بلڈ لائن سے اوانوں میں ہیں. عمران خان اوان تو نہیں ہے؟ وہ پٹھان ہے نا, وہ پٹھان ہے. بٹ یہ پٹھانوں میں بھی ہوتی ہیں لیڈرشپ کوالٹیز. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اوانوں میں ہی ہیں, اور لوگوں میں بھی ہیں, اینڈ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ نے بتایا کہ ڈکی بھائی جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ وہ ڈیلی کانٹینٹ ڈالتے ہیں, کچھ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ ڈالتے ہیں, کچھ لوگ 3 ہفتے میں ایک دفعہ ڈالتے ہیں. یہ بات ہم بھی بڑی سنتے ہیں کہ یار جو پلیٹ فارمز ہیں نا ان کو ڈیلی کانٹینٹ چاہیے. الگوریدم وانٹس مور کانٹینٹ, اور جو زیادہ کانٹینٹ فیڈ کر رہا ہے اس کو الگوریدم زیادہ ڈسٹریبیوشن دیتا ہے. کتنی سچائی ہے اس میں؟ یہ چیز اصل میں دیکھیں کمپٹیشن بہت ہو گیا اب. ٹھیک ہے, اب انسٹاگرام پہ بہت کمپٹیشن, یوٹیوب پہ بہت کمپٹیشن. تو آپ کو نظر میں رہنے کے لیے نا, جس طرح وہ ایکٹرز نہیں کرتے, نظر میں رہنے کے لیے بڑی سے بڑی کمرشل پکڑتے ہیں, ایڈز پکڑتے ہیں. تو یہاں پہ تو آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن ہوتی نہیں ہے. جتنا آپ کانٹینٹ بنائیں گے اور کنٹروورسیل ہوگا, یا اس کا ٹیگ لائن اچھی ہوگی, یا ٹائٹل اچھا ہوگا, یا ایون انسٹا پہ تو اسکرول ہو کے آ رہا ہے نا آپ کے سامنے, آپ نے پہلی لائن میں ہک کر لیا اس کو, تو وہ آپ کا کانٹینٹ دیکھے گا. کنٹروورشل کانٹینٹ کیوں ہی دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو کانٹینٹ پاکستانی قوم کیوں نہیں دیکھتی؟ اصل میں ان کو دوسروں کی لائف میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے پاکستانیوں کو نا. اچھا. اپنی لائف سے زیادہ دوسروں کی لائف میں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, اس لیے تو بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. باقی باتیں سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. بہت مائنڈ سیٹ کا تو بہت ایشو. اچھا, تو جو لوگ دوسروں کی زندگی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے؟ یار دیکھیں, ان کے پاس جیلسی کے علاوہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر آپ بھی کام کرتے ہیں, میں بھی کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں صبح سے لے کے رات تک آفس میں ہوتا ہوں, مجھے اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا پڑتا ہے, مجھے کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے, میرے پاس 100 چیزیں ہوتی ہیں, رات میں آ کے سو جانا ہوتا ہے. میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں کسی اور کو دیکھوں یا اس کو فار ایگزامپل کرٹیسائز کروں, یا دیکھوں اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہے. میں بیٹر نہیں اس چیز پہ فوکس کروں, میں کیسے گاڑی لے سکتا ہوں. یار اتنی ینگ ایج میں اتنی میچورٹی, ریزن کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کیسے بنا ہے؟ مائنڈ سیٹ اس طرح بنا ہے کہ مے بی میرے اندر یہ تھا, فطرت تھی میری, کہ میں سسٹمز کو بہت جلدی سمجھ جاتا ہوں. فار ایگزامپل کوئی خرابی ہو رہی ہے تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, بلکہ اپنے وے میں اس کو ایک لیڈ کروں گا, اور جو لوگ میرے پیچھے آئیں گے تو میں ان کو گائیڈ کروں گا. لیکن جن کو اسی بھول بھلیا میں رہنا ہے, سسٹم میں رہنا ہے, میں ان کو چھیڑوں گا نہیں. تو آپ نے ضرور سسٹم کو اینالائز کیا ہوگا. ہاں, کہ ہمارے سسٹم میں کیا مسئلے ہیں, کیا چیز آپ نے ٹھیک کرنی ہے. اور جنہوں نے سسٹم کے خلاف بولا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے. ایک سسٹم نہیں, کافی سسٹمز خراب ہیں. سب ایٹ اے گریٹر اسکیل پاکستانی عوام کے سب سے بڑے 3 مسئلے کیا ہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے نا ایجوکیشن بیٹر ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے. اس کو مزید تھوڑا اسکلفل کر لیں ایجوکیشن کو نا, اسٹوڈنٹ کو کتابوں کے علاوہ بھی پریکٹیکل سکلز, فار ایگزامپل باہر کے ملکوں میں کنسلٹیشن ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی کیریئر کنسلٹیشن بہت کم ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے. جنرل نالج ہر چیز کے بارے میں ہر پتہ ہونا, ہر مطلب ایسے لوگ ہیں کہ ہر بندہ الفا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں لیڈ کرنا پڑتا ہے, جن کو سمجھانا پڑتا ہے, تو وہ اوبیسلی اسکول یونیورسٹی کالجز ہی ہیں, وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اتنی فیسیں دے رہے ہیں, تو ان کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اسکل سکھانے چاہیے, ورنہ ہر بندہ اپنا راستہ نہیں بناتا آپ کی میری طرح. دیٹس دا ریزن. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا ہمیں ایجوکیشن کا, اور میرا خیال ہے کہ آئی ڈو ریزونیٹ ود دیٹ کہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے, نالج ہونی چاہیے, چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو دے وڈ امپرووائز. جی, اس کے علاوہ اور آپ کو ایسا کیا لگتا ہے؟ اینڈ آئی وانٹ کہ لوگ نا اپنے اسٹارٹ اپس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, بٹ اور زیادہ لیں انٹرسٹ. فار ایگزامپل آئی وانٹ کہ پاکستان سے بھی کافی ایسے انوویشنز ہوں جو ابھی تک دنیا میں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. لوگ کرتے ہیں, بہت سلیکٹیو یونیورسٹیز کر رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک عام بچہ جو کرنا چاہتا ہے کچھ بڑا, ٹھیک ہے, وہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, تو اس کو چاہیے کہ یار اس کے پاس جو آئیڈیا ہے اس کو ٹیسٹ کرے, اس کو ایکسپیرینس کرے اور آگے اس کو آئیڈیا کو لائے, ٹھیک ہے. چاہے کوئی بھی اسٹارٹ اپ ہے, اس کا کوئی بھی چیز, نو بڈی نوز کب اس کا آئیڈیا چل جائے اور وہ اس سے کمانا شروع کر دے, لوگوں کو آئیڈیا پسند آئے اور لوگوں کی مدد بھی ہونے لگ جائے اس سے. تو اسٹارٹ اپ کرنے چاہیے پاکستان میں, اور خاص طور پر آپ نے جیسے یونیورسٹی کا بھی اس میں ذکر کیا, تو یونیورسٹیز تو بچوں کو جاب کے لیے نہیں تیار کرتی. جاب مائنڈ سیٹ تو میرا نہیں ہے, ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. مے بی کوئی جاب میں رہ کر خوش ہوگا, کوئی بزنس کر کے خوش ہوگا, ٹھیک ہے. جاب کرنا بہت آسان ہے, 9 to 5 از ریئلی ایزی, ٹھیک ہے. بزنس میں آپ کو 24 گھنٹے ٹینشن ہوتی ہے کہ یار رات سوتے ہوئے بھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے بزنس. بہتر نہیں ہے 9 to 5 کرتے ہیں, سکون سے سوتے تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی فریڈم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ جاب میں ایک بندے کے نیچے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو اس کی بات سننی ہے, اس نے جو کہنا ہے وہ سننا ہے, ٹھیک ہے. بزنس میں بھی تو کلائنٹ آپ کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ کرو. بزنس میں یہ ہے کہ کلائنٹس موسٹلی آپ کے پاس خود ہی آتے ہیں اور ہم ان کو ایک سروس سیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ, اور کاروبار میرے خیال سے سنت بھی ہے, تو میں اس لیے پریفر کرتا ہوں. کاروبار سنت بھی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے, دیٹس وائی. فریڈم بھی ہے اس میں, فریڈم بھی ہے. ناٹ ان ارلی اسٹیجز. میں سمجھتا ہوں کاروبار ایک بچہ ہے جس کو آپ نے پہلے پالنا ہے, پھر وہ آپ کو پالتا ہے. آپ کا بچہ کتنا بڑا ہو گیا؟ میرا بچہ تو ابھی ہوا نہیں ہے. کاروباری بچہ, کاروباری بچہ, میرے اندر والا کاروباری بچہ کافی بڑا ہو گیا. کتنے کما رہا ہے وہ بچہ پیسے؟ وہ ابھی مائنڈ سیٹ کما رہا ہے, اور وہ آئی تھنک پیسوں سے اوپر ہے. گہری باتیں کی آپ. یس. کمنگ بیک ٹو دا سسٹم, آپ کو ایجوکیشن میں ایک گیپ نظر آتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو لوگوں کے اسٹارٹ اپس کرنے میں یا اسٹارٹ اپس کے انیشیٹیوز میں ایک گیپ نظر آتا ہے. یس. اس کے علاوہ اور کچھ ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ تھا کہ میں پاکستان میں امپرومنٹ کا دیکھتا تھا کہ باقی کنٹریز کی جس طرح ہم موویز دیکھتے ہیں, گئے تو نہیں ہیں لیکن موویز وغیرہ سیزنز دیکھتے ہیں, اس میں بہت اچھی ٹاپ نوچ چیزیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں امپرومنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں. مریم نواز نے کافی چیزیں ایسی کی ہیں جن سے پاکستان امپروو ہو رہا ہے, اینڈ آئی ہیو سین دیٹ تھنگس. تو آئی تھنک ہمارے ملک کے لیے جو بہتر کرے گا اٹس ریئلی گڈ. یہ ایک تھرڈ فلا تھا لیکن وہ امپروو ہو رہا ہے. کیا فلا کیا تھا آپ کے خیال سے پاکستان میں امپرومنٹ کے ریلیٹڈ اوور آل کنٹری, ٹھیک ہے, اور وہ ہو رہا ہے ہر سٹی میں ہو رہا ہے. جس سے کہ پاکستان کی برانڈنگ, پاکستان فار ایگزامپل ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی ماحول دیکھنا ہے اور ان پہ کیا امپریشن پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اب ایک چیز تو وہ سالو ہو رہی ہے کہ امپرومنٹ ہو رہی ہے پاکستان. اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت زیادہ, ایک مسئلہ ایک اور مجھے یاد آیا کہ لوگوں کے ذہن میں نا یہ بن گیا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی پاکستانی باہر کے ملک جاتا ہے تو ادھر سے ہمیں ان کی بدتریفی سننے کو ملتی ہے, یار اے پاکستانی سی تائیوں نے اے کیتا ہے, ٹھیک ہے. تو کلائنٹس جو ہے نا موسٹلی انٹرنیشنل کلائنٹس, وہ پاکستانی کا نام سن کے یا پاکستان کی لوکیشن سن کے نا تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ یار پاکستان ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس ریپوٹیشن کو بھی آئی تھنک ہمیں ہی ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا رسپانسبلٹی ہے, اور جب تک ہم اس کو آن نہیں کریں گے, ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے,
ایز اے پاکستانی. تو پاکستانی فراڈ کرتے ہیں نا, دو نمبریاں کرتے ہیں نا, پھر تو تب بھی بدنام ہو. ہاں, اور اس سسٹم کا ایک یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ فراڈ نہ کرو نا تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ یار میں کہیں غلط تو نہیں کر رہا. مطلب فراڈ نہ کرنے والا یہ سوچنے لگ جاتا ہے کیونکہ ارد گرد فراڈ ہو رہا ہے, ارد گرد فراڈ ہو رہا ہے, اور وہ ترقی بھی ارد کر گرد رہے ہیں, جھوٹ بولا جا رہا ہے, ارد گرد حرام کمایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں سبھی کر رہے ہیں, میں کیوں نہ کروں. اور یہ موسٹلی ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار جب ایک گروپ میں چیز ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس کو آٹومیٹکلی صحیح لگنے لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے وہ کر رہا ہے تو ٹھیک چل رہا ہے تو میں کیوں نہیں. لیکن یہ کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو حق سچ پہ چلتے ہیں. اور آئی تھنک ویسا اپنے اندر کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یار اللہ کو پتہ ہے کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے اور آپ کو اس کا یقین ہے تو گو ود اٹ. اور یہ میرا خیال ہے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ جب آپ اپنے بزنس اور اپنے ویژن کے بارے میں بات کر رہے تھے, یو ڈڈ مینشن اباؤٹ کمیونٹی. یس, دا ون تھنگ آئی تھنک جو پاکستان میں مسنگ ہے یا ہماری عوام میں ایز اے گریٹر اسکیل مسنگ ہے, پرابیبلی دیٹ از دی امپیکٹ آف ہیونگ گڈ کمیونٹیز. yes, because people learn from communities, they grow with communities. We are a tribal species. ہم سب لوگوں کے ساتھ مل کے گرو کرتے ہیں, ہم لوگوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں. پیئر پریشر از ریئل. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد والے کیا کر رہے ہیں, ہمارے جیسے لوگ کیا کرتے ہیں, جن کا اسکن کلر مجھ سے میچ کرتا ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں, کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آئی somehow try to resonate with that. yes. تو جب ہماری کمیونٹیز ہی لمیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور چھوٹا سوچ رہی ہوں گی تو ہم سب ہی چھوٹا سوچ رہے ہوں گے. اور کمیونٹیز میرے خیال سے اگین دیر از ون آف دا بگیسٹ گیپس ان پاکستان کے, بڑی کمیونٹیز, اچھی کمیونٹیز اینڈ کمیونٹیز دیٹ اپ لفٹ ایچ ادر, شاید ان کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. یس, یہ ہے کہ اب جب بندے کچھ کر رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار بس ہم ہی رہیں اس گروپ میں. ایک گراؤنڈیڈ کمیونٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یار اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ بھی انہی کمیونٹی سے آئے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بھی اس طرح سے دیکھو نا. ہر چیز یہ تو نہیں ہوتی کہ پیسوں کا صدقہ ہے, یا علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو آپ کو ایک اسکل اللہ نے دیا ہے, آپ کو علم دیا ہے, تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو بھی سکھاؤ, اس کا بھی مائنڈ سیٹ چینج کرو. دیٹس واٹ آئی. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ کمیونٹی کیسے بنتی ہے اور کیسے کمیونٹیز بنائی جا سکتی ہیں؟ آپ اپنی کمیونٹی کو کیسے بنا رہے ہیں, ہم کیسے کمیونٹی بنا سکتے ہیں, کیسے کمیونٹیز بنتی ہیں, یا لوگ کس طرح سے کمیونٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے بنتی ہیں کہ میں نے پہلے تو آپ کو بتایا کہ سسٹمز میں اور گروپس میں فالٹ ہے, بٹ یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی لیڈ کرنے والا آتا ہے تو اس کو اپنے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں کر رہا ہوں تو ایک دن اکیلے چل رہا ہوں, پیچھے قافلہ بھی ایک دن ہوگا. تو اسے بس اکیلے چل پڑنا چاہیے, بعد میں قافلہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور اسی طرح کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے. جب ایک لیڈر آتا ہے نا تو تبھی کمیونٹی, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہے, بڑے لیول پہ ہے, پھر وہ اپنے ساتھ پورا ایک کراؤڈ لے کے چلتا ہے. آپ ایک قافلہ لے کے چل رہے ہو, کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں اس قافلے کو؟ رائٹ ناؤ ان مائی ٹیم برانڈف وی ہیو آلموسٹ 7 to 9 employees اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ اٹ. میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں صرف کلائنٹس کو سروسز دوں انٹرنیشنل اور لوکل, میں چاہتا ہوں لوگ بھی اس سے سیکھیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو سروسز ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ایڈز ہیں, مارکیٹنگ ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہم بھی سیکھیں, کلائنٹس کو سروسز بھی دیں, اور جو ایک بچہ ہے وہ بھی سیکھے. یہ تو دیکھو آپ کی کمپنی ایجنسی کے بارے میں بات ہے, برانڈ ایف کے بارے میں بتا جائے. موئی زبان خود کیا چیز ہے؟ موئی زبان از اے پرسنل برانڈ آئی گیس. ایکچولی آئی ایم این انسٹاگرام انفلوئنسر, اور انسٹاگرام میں میری میسو آڈینس ہے 100K کی, اور 100K فالوورز میں مجھے 5 سال لگے, ٹھیک ہے. تو اس میں کافی کانٹینٹ مجھے چینج کرنا پڑا, سوئچ کرنا پڑا, ٹیسٹنگ کرنی پڑی, جیسے میں نے پہلے بتایا, ٹھیک ہے. تو مجھے اس میں 5 سال لگے اپنا کانٹینٹ ڈفرینٹ کرتے ہوئے. لیکن اس میں کامن چیز میں نے کیا رکھی تھی, اپنی نیت, کہ میں نے سیکھنا ہے, خود سکھانا ہے, اور کسی کے ساتھ ادھر برا نہیں کرنا. اگر میں سوشل میڈیا پہ ہوں, میں نے کوئی فضول چیز نہیں اسپریڈ کرنی, یا کنٹروورسی نہیں کرنی, یا پھر کوئی برا میسیج نہیں دینا. کنٹروورسی کی نہیں تو کیسے 100K آ گئے؟ مارکیٹنگ میں اچھا ہوں اس لیے. اچھا, ہاں جی. وہ لوگ جو کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یار کانٹینٹ تو سارا برا بن رہا ہے, دے فیل کہ یار اچھا کانٹینٹ بننا چاہیے. زیادہ تر ایسے لوگ نا اچھے مارکیٹرز نہیں ہیں. دے موسٹلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ میں نے اپنے کانٹینٹ کو اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرانا ہے. ان کے لیے آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک کہ کانٹینٹ نا آپ کا ایک لنک ہے آڈینس سے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ایک کنیکشن بنانا چاہتے ہو نا ایک آڈینس کے ساتھ, تو آپ کو خود ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا.
جیسے کہ میں جب شروع ہوا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے کہاں سے شروع کیا. میرا 20-30 ہزار والا لیپ ٹاپ تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں میک بک پہ آیا ہوں, اس سفر تک مجھے جتنا ٹائم لگا ہے تو میں نے ان کے سامنے کیا, میں نے ٹرانسپیرنسی رکھی ہے ان کے سامنے. میں نہیں افورڈ کر سکتا تھا میک بک تب, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ٹرانسپیرنسی تھی, لوگوں کو ایک ایک چیز پتہ ہے. میں نے ہر روز ویڈیو بنائی ہے آلموسٹ, ٹھیک ہے, اور سال میں کتنی ویڈیوز بنا سکتا ہے, میں نے میکس بنائی ہیں, ٹھیک ہے. تو 5 سال میں وہی کنیکشن بنانے میں مجھے دیر لگی ہے, ٹھیک ہے. اور وہی چیز آپ کی ٹرسٹ بناتی ہے آڈینس کے ساتھ. پھر آپ سے لوگ سیکھتے ہیں, پھر آپ سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور موٹیویٹ ہوتے ہیں. تو کنیکشن بنانے پہ اپنا زور دیں, ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی رکھیں اپنے کانٹینٹ میں. یہ نہیں کہ راتوں رات فیمس ہو گئے, ویڈیو گئی 20 ملین پہ اور ہفتے بعد آپ کو کوئی نہیں جانتا. کتنا لمبا پروسیس ہے یہ؟ اس میں بہت صبر ہے, پیشنس بہت چاہیے. ایک ایسے کراؤڈیڈ پلیس میں جہاں ہر بندہ کانٹینٹ کے لیے بھاگ رہا ہے, مشہور ہونے کے لیے بھاگ رہا ہے, برانڈس پروموشنس کے لیے بھاگ رہا ہے, اس میں آپ کو بہت صبر چاہیے. اور لوگوں کسی کے لیے تو صبر ہے نا کہ ہفتے سے مجھے کوئی پیسے نہیں ملے, تو اب صبر بھی سب کا ڈفرینٹ ہے نا, کسی کے لیے ہفتہ ہے, کسی کے لیے مہینے ہیں. وہ تو پھر اس کا رزق ہے, اللہ نے جب دینا ہے تو دینا. کیا پتہ ایک دن میں اتنا دے دے کہ وہ اس سے بہت زیادہ لگے, اور کیا پتہ سال ویٹ کروائے. کانٹینٹ کریشن میں پیسہ وغیرہ ہے یا کوئی نہیں؟ اف یو ہیو ویوز یو کین سیل. کیسے سیل کریں؟ فار ایگزامپل آپ کے 10,000 ویوز آئے اور آپ کی کوئی سروس ہے 500 روپیز کی سروس ہے یا 1000 روپیز کی پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو کیا آپ اس 10,000 میں سے 200 کو بھی نہیں بیچ سکتے؟ بیچ سکتے ہیں. اگر نہیں بیچ سکتے تو آپ کے مارکیٹنگ سکلز, سیلنگ سکلز میں کمی ہے, آپ کی کمیونیکیشن میں کمی ہے. تو بیچنا آنا چاہیے. بیچنے کو لوگ پانی بھی بیچتے ہیں. وہ جسے بیچنا نہیں آتا, اچھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیکھے اور وہ ہمارا کانٹینٹ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ شاید سیکھنا بھی چاہ رہا ہے, جی جی, آپ کے خیال سے کیا امپورٹنٹ سکلز ہیں, کہاں سے شروع کر سکتا ہے وہ؟ اس سے پہلے تو سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی ایک اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس کی. فار ایگزامپل اس کا ٹارگیٹڈ آڈینس بہت امیر ہے تو اس کی سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی کہ وہ شو آف کرتا ہے یا اس کے لیے پیسے میٹر کرتے ہیں یا نہیں, یا اس کا کلائنٹ کوالٹی پہ زیادہ ہے اور اس کو پیسوں کی پرواہ نہیں ہے, یا اس کا کلائنٹ کوالٹی کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اسے صرف یہ پرواہ ہے کہ یا میں مارکیٹنگ کروں اور میرے ایڈس پہ بہت اچھے ریزلٹس آئیں. تو ہر بندے کی, ہر ٹارگیٹڈ کلائنٹ کی الگ ایک پرپز ہے سیل کرنے کا. تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یار میرا کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس ایسے بھی کلائنٹس ہیں جو کوالٹی کہتے ہیں, مجھے کوالٹی سے گھنٹہ پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ مجھے صرف سیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ میں انہیں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ برانڈ بنائیں, لیکن برانڈنگ پہ لوگوں کا اتنا فوکس نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یو آر آسکنگ فار ٹو مچ منی, اور ایک جس طرح تھم نیل ہے یا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے, ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے, تصویر ایڈٹ کرنی ہے, ہر چیز کو اگر میں الگ الگ سے چھوٹے چھوٹے سے چنک میں کروں تو بہت کم پیسے میں بھی لوگ مارکیٹ میں مل جائیں گے مجھے. جی مل جائیں گے. اور وہ سب کچھ میں خود سے کروا کے میں خود ہی یہ سارا 360 کر لوں, رادر دین کہ میں آپ کو اتنے زیادہ پیسے دوں اور آپ کو میں اتنی فینسی ورڈز آپ سے سن کے میں خوش ہوتا رہوں. جی آپ بیسکلی چاہ رہے ہیں وائی وو چارج سو مچ ایز اے مور دین ناٹ اباؤٹ ایگزیکٹلی یو بٹ جنرلی ایز اے پرسن آئی ووڈ سی دس ایز اے گیپ کہ یار بجائے اس کے کہ میں ایک بندے کو یا ایک ایجنسی کو ہائر کروں, کیوں نہ میں مختلف چنکس میں دے دوں. ہاں, سو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے ریلیٹ کرواتا ہوں. وائی ڈو یو بائی ایپل آئی فون؟ آپ ایپل آئی فون کیوں بائی کرتے ہیں؟ سیمسنگ کیوں نہیں لیتے؟ ریلائبل ہے, آپ کو تنگ نہیں کرتا اور بہت ایزی ٹو یوز ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں, برانڈز رن کر رہے ہیں, ان کے پاس پہلے بہت سردردی ہے چیزوں کی, ٹھیک ہے. تو مارکیٹنگ وائز اور برانڈنگ وائز اور یہ ساری چیزیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کی سردردی بنے, ٹھیک ہے. وہ چیزیں ان کو کم پیسوں میں بھی لوگ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کروا لیتے ہیں. ایون آئی ہیو کلائنٹس جنہوں نے کم پیسوں میں کروا کے پھر میرے پاس آئے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ کم پیسوں میں کیا, اب آپ کریں. اور انہوں نے فرق دیکھا ہے کہ یار برانڈنگ میں, ایڈز میں, ریزلٹس میں اور انڈائریکٹلی گروتھ کیسے ہوتی ہے ہماری سروسز سے, ٹھیک ہے. میں جب بھی تھم نیل کی بات کرتے ہیں, تھم نیلز میں جب بھی میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو میں اسے یہ نہیں کہتا میں آپ کو تھم نیل ڈیزائن کر کے دوں گا. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا ایکسپیکٹڈ سی ٹی آر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اس میں ریسرچ کریں گے, ہم اس میں کچھ ایسے ٹاپکس رکھیں گے, اسٹریٹجی رکھیں گے, تو ہم اس کو گروتھ وائز دیکھیں گے.
یہ نہیں دیکھیں گے ایز اے ڈیزائن وائز, کیونکہ ڈیزائن کوئی بھی بنا لے گا. مجھے اگلے کی گروتھ سے بھی مطلب ہے, اپنے کلائنٹ کی گروتھ سے. اگر اس کو گروتھ نہیں ہوگی, نہ وہ میرے پیسے حلال ہیں اور نہ اسے فائدہ ہو رہا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ٹاپ نوچ سروس دینے کے اگر زیادہ پیسے لے رہے ہیں اور اس کو گروتھ بھی انڈائریکٹلی ہو رہی ہے اور اس کی ٹاپ نوچ چیز جا رہی ہے, تو اس میں کیا برائی ہے. اچھا, سروس انڈسٹری تو بڑی مشکل انڈسٹری ہے, کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا, گندی انڈسٹری, بڑا مشکل ہوتا ہے. پاکستانی کلائنٹ ہے بھی بڑا عجیب سا, نہ پیسے دینا چاہتا نہ کچھ. کیسے سروائیو کرو گے اس مشکل دور میں؟ یہ تو ہے, مطلب کہ بہت سارے سینز ہیں اس طرح. ایون ہم انٹرنیشنل بھی کام کرتے ہیں اور لوکل بھی, لیکن یہ ہے کہ لوکل میں ہمیں بہت سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل میں یہ ہے کہ اس نے ڈیزائن میں بہت منیمل رہنا ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کھپنے کا, ٹھیک ہے. لیکن یہ لوکل پاکستانی کلائنٹس دے آلویز پچنگ یو کہ یار اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, دے ناٹ ٹرسٹ دا پروسیس. لیکن یہ ہے کہ کچھ سلیکٹیو کلائنٹس ہیں, وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے چلتے ہیں, بہت اچھے بجٹ پہ چلتے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی کین ناٹ سے کہ سارے ہی برے ہیں, کچھ اچھے بھی پاکستان میں ہیں کلائنٹس. آپ نے بات کی بیچ میں CTR کی, ایز اے تھمبنیل ڈیزائنر CTR از ویری امپورٹنٹ. جی, CTR کیا ہے اور یہ کیسے امپروو ہو سکتا ہے؟ تھمبنیل CTR از کلک تھرو ریٹ. مطلب کہ فار ایگزامپل آپ کو کتنی باری تھمبنیلس پہ کلکس آئے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز آف تھمبنیلس. تو جتنا آپ کا CTR بوسٹ ہوتا ہے نا, اتنی ہی آپ کی ویڈیو کھلتی ہے اور اتنی ہی وائرل ہوتی ہے. تو CTR بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک یوٹیوبر کے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی یوٹیوبر کی گروتھ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب تھمبنیل جتنا بھی اچھا ہو جائے گا, اس میں CTR اچھا نہیں آ رہا, آئی ڈونٹ تھنک سو گروتھ. کیسے امپروو ہوتا ہے CTR؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کی SEO ہے, آپ کی ٹائٹل لائن ہے, آپ کا تھمبنیل ہے, آپ کا کانٹینٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ڈیپینڈ کرتی ہیں. اچھا, تو یہ سارے چیزوں سے سارا سب کچھ کرنے کے بعد آپ انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ بھی بنا رہے ہو, برانڈ بھی چلا رہے ہو, سارا سب کچھ کر رہے ہو, ایٹ دا اینڈ کرنا کیا چاہتے ہو؟ ایٹ دا اینڈ I want to build something useful in پاکستان, ٹھیک ہے. لوگ موٹیویٹ ہوں اس چیز سے کہ یار ایک ینگ بچہ 23 سال کی عمر میں اگر یہ کر رہا ہے. میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوں, بٹ میں نے جاب نہیں کی, اور میں نے اس کو لے کے چلا کہ میں لوگوں کو خود سیکھوں, لوگوں کو سکھاؤں اور ایکسپیرینس کروں بزنس کو, ٹھیک ہے. اور شروع سے مائنڈ سیٹ تھا بزنس کا, تو آئی وانٹ ٹو بلڈ سم تھنگ یوزفل, اور ایک اچھی کمپنی بلڈ کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے جتنے لوگوں کا آپ کے ساتھ رسک جڑے, اچھا ہے, ٹھیک ہے. آگے جا کے کورس تو نہیں لانچ کرنا چاہ رہے؟ جو کورس تو میرا پہلے بھی ہے. اچھا, ہاں, لیکن اس سے لوگ سیکھ کے کماتے ہیں. کورس پیڈ ہے یا فری ہے؟ پیڈ ہی ہے. فری میں آپ چیز دیں, آج کوئی فار ایگزامپل آپ پوڈ کاسٹ کے اسکلز دے رہے ہیں فری میں, ایک دن بھی کوئی نہ دیکھے, آپ اس کی قیمت رکھیں 3,000 5,000, سب دیکھیں گے. کیوں ویورشپ پہ ہم پیسے لگا دیں, بڑھ جائے گی ویورشپ؟ ایڈس کے ابھی مطلب ہماری پوڈ کاسٹ کی ایکسیس سب کو نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے پیسے دو, پھر ہم آپ کو لنک دیں گے. ہاں, جو چیز مشکل ہوتی ہے نا اچیو کرنے میں, یا اس پہ کوئی ویلیو ہوتی ہے, لوگوں کی سائیکالوجی میں بڑھ جاتی ہے کہ یار اس میں کچھ یوزفل ہے. جب کوئی چیز فری ملتی ہے, آپ خود بتائیں, فری کے بندے کی قدر نہیں ہے تو ویلیو کانٹینٹ کی کہاں. مجھے بتاؤ کورس کتنا بیچ چکے ہو اپنا؟ میں نے اس طرح تو نہیں بیچا رجب بٹ اور انس علی کی طرح. اچھا. لیکن یہ ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس رہے ہیں اور مجھے ملتے رہتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس ملتے ہیں مجھے, اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ ارن کر رہا ہے. ایون میرا چھوٹا بھائی ہے, ہی از ارننگ, کالج میں ہے لیکن وہ ارن کرتا ہے. کتنے کما لیتے ہیں کالج میں بچہ ہے جو یہ آپ کا اسکل سیکھتا ہے, جو یہ آپ کام کر رہے ہو, کتنے پیسے کما لیتا ہے مہینے کے؟ کیونکہ پاکستانی قوم ہے یار, موٹیویشن پیسے سے ملتی ہے, باقی ساری باتیں ہیں. 15 سال کا ہے, اس نے ابھی اپنا 15 Pro Max لیا. اچھا. ہاں, اور وہ جب میں اس ایج میں تھا تو میں دیکھتا یار آئی فون بھی کوئی چیز تھی, تو وہ خود لے رہا ہے, تو اس کے اندر ایک ذمہ داری کا فیکٹر تو آ رہا ہے نا. جب میں اس ٹائم پہ تھا تو میں چاہتا تھا کہ یہ میرے اندر فیکٹر بنے, میرے اندر یونیورسٹی کے اندر آ کے بنا, میں نے اس سے پہلے کالج سے پہلے وہ فیکٹر دے دیا. آگے جا کے اس کے لیے لائف تھوڑی ایزی ہو جائے گی, اسکلفل بندے کے لیے ایزی ہوتی ہے. اسکلفل جو ورڈ ہے نا, دیٹ انکمپسز اے لاٹ آف اسکلس, اور ایک کام کو کرنے کے لیے صرف ایک اسکل کافی نہیں ہوتا, دیر آر ملٹیپل اسکلس جو کہ ملتے ہیں اور پھر آپ ایک کام کو اکمپلش کر سکتے ہیں. آپ کے خیال سے کون سے اسکلس سب سے اہم ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی انوائرمنٹ میں پاکستانی بچوں کو کون سے اسکلس پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ ایک تو پہلے انہیں یہ ہنر سیکھنا چاہیے نا کہ کوئی ڈیجیٹل چیز سیکھنی چاہیے.
چاہے ان کا کوئی بھی ہے. فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں سیکٹرز میں بہت ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, اور دھڑا دھڑ لوگ سیکھ رہے ہیں, لیکن بعد میں ان کا انٹرسٹ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو آئی وانٹ کہ لوگ پہلے فری سے سیکھیں. اپنے یوٹیوب ان کے پاس پلیٹ فارم ہے, اس میں پہلے فری دیکھیں گے یار مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے, میں اس میں اچھا کر سکتا ہوں. وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو سکتی ہے, وہ ایڈز ہو سکتا ہے, گرافک ڈیزائننگ. بسائڈز دس کہ یار پیسوں کے علاوہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اسکلس کے ساتھ, وہ جب سیکھیں گے تو وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں گے. اس کے علاوہ ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. انٹرنیشنلی اگر انہوں نے کلائنٹس کلوز کرنے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کمیونیکیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے, انگلش آنی چاہیے. اور اگر آپ نے بہت بڑا ویژن رکھا ہے تو انگلش از انٹرنیشنل لینگویج. آپ نے کلائنٹس کے ساتھ بات کرنی ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے, میٹنگس کرنی ہے آن لائن, تو وہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ان کو کانٹینٹ کا بھی سجیسٹ کروں گا اب, کیونکہ جب تک وہ بیک اینڈ کرتے رہیں گے نا ان کے پاس کوئی اسٹوری نہیں ہوگی ان کی. ٹھیک ہے, کوئی سیکھے گا نہیں. مے بی وہ کانٹینٹ بنانا شروع کریں اور لوگ بھی دیکھ کے ان کو شروع کریں اور وہ کسی کی لائف چینج کرتے ہیں. تو کانٹینٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کانٹینٹ از اسکل. ہر بندہ تو کانٹینٹ اتنا وائرل نہیں ہوتا, لیکن جس کا ہوتا ہے اور وہ لائف چینج کرتا ہے, دوسروں کی موٹیویٹ کرتا ہے, تو یہ بھی ایک اسکل ہے آئی گیس. سو آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہے, یوٹیوب وغیرہ سے فری میں سیکھ لیں, کمیونیکیشن سیکھیں اور کانٹینٹ بنائیں اس کے اراؤنڈ. جو سیکھ رہے ہیں وہ اراؤنڈ یا جو کر رہے ہیں؟ ایون وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو سیکھ رہے ہیں فار ایگزامپل انہوں نے ایک دن میں کچھ بھی سیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو وہی چیز وہ اگلے کو بھی سکھا سکتے ہیں. مے بی اس پہ 1000 ویوز آئیں, مے بی اس پہ 5000 ویوز آئیں, لیکن یہ وہ آرگینک بندے ہیں نا. 1000 بندہ کوئی کم بندہ تو نہیں ہے نا, ایک ایک بندہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن آنا. آپ نے بات کی کہ اگر انٹرنیشنل کلائنٹ چاہیے تو یو نیڈ ٹو ہیو گڈ ایکسپرٹیز ان انگلش, بٹ لیٹس سے کہ لوکل بھی کام کرنا ہے, اور اردو تو ہمیں آتی ہے, بٹ پھر بھی اس کے باوجود وی سی الاٹ آف کمیونیکیشن بیریئرز انٹرنلی ایز ویل. پاکستان میں بھی خاص طور پہ لوکل مارکیٹس میں بھی ہر کوئی ہر کسی سے تو نہیں بائی کر رہا نا. دیر اسٹل سم تھنگس جو کہ کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم ہے. اس میں کمیونیکیشن کا کتنا رول ہے؟ کمیونیکیشن ایک تو آپ کو انڈائریکٹلی آپ کو جو ہے نا سیل کرنا بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کمیونیکیشن ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پرسنل ریلیشنز میں بھی اگر ہم کمیونیکیشن اچھی کر لیں تو کافی چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں آئی گیس. کافی ریلیشن شپس وغیرہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چیزیں خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کمیونیکیشن ہے نا سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے, آپ ایسی کوئی چیز آفر کر دیں اپنے فرسٹ میسج میں کلائنٹ کو. آپ کے پاس کلائنٹ آیا, فرسٹ میسج میں ہی ایسی کمیونیکیشن آفر کر رہے ہیں, چیز آفر کر رہے ہیں اپنی کمیونیکیشن سے جو اس نے سوچی ہی نہیں ہے کہ یار یہ مجھے فری یہ چیز دے سکتا ہے. اپنی ایک سروس کے ساتھ دوسری سروس فری دے رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم اور فار 2-3 ٹائمس, تو اس سے کلائنٹ کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ اس کو مے بی اس سے بھی زیادہ پے کر دے. تو دس از کمیونیکیشن جو اس کو یہ چیز دے رہی ہے, اور وہ اس کو لانگ ٹرم لے کے چل سکتا ہے کلائنٹ کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایز اے معین زبان یا برانڈ ایف کتنا کی زیادہ آگے نکلو گے اور کیا چینج لے کے آؤ گے سوسائٹی میں, اور کیا کچھ کرو گے؟ چینج کی بات کریں تو ابھی بھی مجھے آتے ہیں ڈی ایمس, ریکویسٹ میں آتے ہیں کہ ہم نے آپ سے سیکھا, ہم نے اس نیش میں گئے, ناٹ سیم نیش بٹ یہ ہے کہ آپ کے ایک موٹیویشن ملی, کانٹینٹ بنایا اور ہم آپ سے سیکھ کر ارن کرنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, تو میں ینگ لوگوں کو ہی, میرا ویژن یہی ہے کہ جو میں نے اپنی ایج میں فیس کیا یونیورسٹی کالج میں, تو میرے لیے یہی تھا کہ یار ساتھ ساتھ اگر ہم یونیورسٹی یا کالج میں اسکل سیکھ لیتے نا تو زیادہ سیکھ لیتا. یار اس اسکل سے لڑکیاں کتنا پیسہ کماؤں, کیونکہ بہت سی ایسی یہ چیزیں گھر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہیں جو آپ کرتے ہیں. آپ کو ڈی ایمز میں ریکویسٹ بھی آتی ہوں گی, چیزیں بھی آتی ہوں گی, تو انہوں نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے سیکھ کے آگے لائف میں ایکسیل کیا؟ جی میرے ساتھ ہیں کنیکشن میں, ڈیزائنرز ہیں, ویڈیو ایڈیٹرز ہیں, اور لنکڈن پہ بھی ہیں. وہ کر رہی ہیں اور انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کر رہی ہیں, گھر بیٹھے کر رہی ہیں. دے ڈونٹ نیڈ ٹو شو دیئر فیسز. ایون میں نے ایسے بھی پورٹ فولیوز دیکھے ہیں جن میں انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے, بٹ دے ڈو گڈ کمیونیکیشن. کلائنٹ کو تو فرق نہیں پڑتا, کام سے مطلب, کلائنٹ کو تو کام سے مطلب, ہاں کام سے مطلب, اس کو کوالٹی آف ورک مل رہا ہے, اسے ڈیزائنز اچھے مل رہے ہیں, برانڈنگ اچھی, ویڈیو ایڈیٹنگ اچھی, تو اسے کام سے مطلب ہے, بندے سے نہیں. بندے کا نام ہی کافی ہوتا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی جرنی میں یہ جس طرح سے اسکلس کا آپ دیکھ رہے ہیں رول, کانٹینٹ کریشن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں,
جی. آپ نے اپنی جرنی میں ان چیزوں کو کیسے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب آپ شروع کر رہے تھے تب یہ چیزیں شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنی اب ہے. جی. یہ ایولیوشن آپ نے کیسے دیکھی اور اب اگلی ایولیوشن آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ اصل میں سرگودا سے ہوں جیسے آپ کو بتایا ہے, تو وہاں پہ تو اس چیز کا اسکوپ تھا نہیں, کانٹینٹ کریشن کا اور یہ سوشل میڈیا کا اتنا اسکوپ نہیں تھا جب میں نے شروع کیا تھا 3-4 سال پہلے, اور آئی واز موسٹ ہیٹڈ کہ یار یہ ویڈیوز بناتا ہے یہ وہ. بٹ یہ ہے کہ جب میں نے شروع کیا اور آپ جس اسٹیج پہ ہوں تو پیپل ریسپیکٹ دیٹ, اور لوگ خود انوائٹ کرتے ہیں اپنی جگہ پہ, یا آئیں یہاں پہ کریں اسپانسر, یہ کریں وہ کریں, اور لوگ خوشی سے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے, یہ چیز ہے وہ چیز. ایون مائی پیرنٹس آر پراؤڈ آف اٹ. تو یہ چیز ہے کہ شروع میں جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں نا, آپ کو اپریسیشن نہیں ملنے والی, آپ چھوڑ دیں اپریسیشن. اگر آپ کو لگ رہا ہے یار اس میں فائدہ ہے, یہ کرنے کا فائدہ ہے, تو آپ بس کریں اس چیز کو, ٹھیک ہے. اور اب تو آپ کے سامنے کلیئر ویژن ہے کہ کانٹینٹ کتنا امپورٹنٹ ہے, اسکلز کتنے امپورٹنٹ ہے. جب آپ نے ملک کا دیکھ لیا کہ یار جابس کتنا کوئی آپ کو فیڈ کر سکتی ہیں, تو آپ بس لگ جائیں یار, آپ کے سامنے کلیئر ویژن ہے اسکلز کی طرف, کانٹینٹ کی طرف. تو اب جس نے کانٹینٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے نا ایک بہت بڑا گیم چینجر آ چکا ہے اے آئی, جی, جو آپ کے ٹائم پہ نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاؤ مچ آف اے لیوریج اے آئی از کریٹنگ ایکچولی؟ کتنا اس میں سے فلف ہے اور کتنا اس میں سے ایکچوئل گیم چینجر ہے جہاں پہ کوئی اس کو لیوریج کر سکتا ہے؟ اچھا, اے آئی کے بارے میں نا جب یہ آیا ہے تو لوگ کافی ڈاؤٹ میں چلے گئے کہ جابس وغیرہ ہماری کھا جائے گا اے آئی, گرافک ڈیزائنرز, اسکرپٹ رائٹر, یہ وہ سارے. تو میں اس کو اس طرح یوز کرتا ہوں کہ آپ کو اگر اے آئی کو یوز کرنا آتا ہے نا, اس کو ایز اے ٹول دیکھو. آپ وہ ہیومن سائیکالوجی کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا ہیومن سمجھتے ہیں. ہیومن کا ہیومن سے انٹریکشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اے آئی جسٹ اے مشین, ٹھیک ہے. وہ ایٹ دا اینڈ آف گیم ایک روبوٹ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ایز اے ٹول یا روبوٹ ہی دیکھو, ٹھیک ہے. اس کو اپنے کام کے لیے یوز کرو, ناٹ دس کہ تم اس سے ڈر کے بیٹھ جاؤ اور ایک سائڈ پہ ہو جاؤ کہ یار اب تو میری جاب چلی گیا یا اب میرا بزنس گیا کیونکہ اے آئی آ گیا, ٹھیک ہے. تو اے آئی کو ٹول یوز کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بزنس کے اندر آلموسٹ 30-40% رول اے آئی کا ہے, جو ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے, ہمارا ٹائم سیو کرتا ہے, اور کریٹیوٹی میں اور کافی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کلائنٹس بھی کلوز ہوتے ہیں, پروڈکٹیوٹی بھی, کمیونیکیشن بھی. مجھے تو اب فار ایگزامپل پروفیشنل, بہت زیادہ پروفیشنل برٹش انگلش نہ آئے, سلینگ نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ اگر میں وہی اے آئی سے بہتر کرواؤں ایک اپنے را ورڈس کو, تو مجھے زیادہ بہتر کر کے دے گا, اور اس میں اپنے ایکسپریشنز ڈال سکتا ہوں کہ یار مجھے یہ کلائنٹ کسی بھی صورت کلوز چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں اس کی سائیکالوجی بتا سکتا ہوں, ایک اے آئی کو بتا سکتا ہوں کلائنٹ نے مجھے یہ بولا ہے, پھر میں اس پہ کیا جواب دوں, مجھے تم سجیسٹ کرو, میرا یہ ذہن ہے. تو چیٹ جی پی ٹی از اے گریٹ ٹول آئی تھنک. اس کے علاوہ امیجز کے لیے, ویڈیوز کے لیے وہ یوز اے آئی, اور برانڈس خود مانگتے ہیں کہ یار اے آئی چاہیے مجھے, ٹرینڈ ہے نا. ہم نے ان لارج کانٹینٹ کریشن, مارکیٹنگ, آپ کی جو پی آر کا کام ہے, آپ کا پرسنل برانڈنگ کا آپ کا کام ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں نا بہت بہت براڈ اسپیکٹرم کو کور کرتی ہیں. وہ ینگسٹرز یا وہ ایسپائرنگ پروفیشنلز جو کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کے خیال سے ہم نے ابھی تک کور نہیں کی مگر ہمیں وہ کور کرنی چاہیے؟ آئی گیس ہم نے کافی کچھ کور کیا ہے, اور یہ ہے کہ مزید میں یہی کہوں گا کہ اپنی پرسنل گروتھ پہ, اور جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنی پرسنل برانڈنگ پہ تو ہے ہی, لیکن بسائڈز دیٹ اپنے اسکلس کے علاوہ, کمیونیکیشن کے علاوہ اپنی پرسنل گروتھ پہ کیا کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اپنی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے بکس پڑھنا میرا ایک بہت اچھا ہے, ہابی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی آفس میں ٹائم اسپینڈ کروں, ایٹ دا اینڈ آف ڈے ایک پیج بک کا پڑھ لوں. ایٹ دا اینڈ آف منتھ آئی اینڈ اپ ود 30 پیجز. تو وہ 30 پیجز کے اندر جو میرے پاس نالج ہے نا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, آئی سجیسٹ اسٹوڈنٹس کہ آپ بک پڑھو, ٹھیک ہے, کیونکہ کچھ ایسا نالج ہے جو آپ سے چھپایا جا رہا ہے. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو اسٹڈی اٹ. انٹرنیشنل آتھرس کو پڑھو, اور کافی ایسی بکس ہیں جو آپ کی لائف چینج کر سکتی ہیں, جیسے اٹامک ہیبٹس, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, تھنک گرو رچ, اور یہ وہ ہے ڈفرینٹ بکس ہیں. آپ کو اپنے سفر میں جس طرح آپ نے بات کی کہ کچھ ایسا نالج ہے جو چھپایا جا رہا ہے, ایسی کون سی چیزیں نظر آئیں جو آپ کو لگا کہ یار یہ اتنا آبویس تھا اور مجھ سے چھپا ہوا تھا اور یہ آپ نے ڈسکور کیا؟ فار
व्हाट आई थिंक माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसमें एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे पहले नहीं पता थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन थी, कि यार जो आप अपने अंदर से बिलीव करते हो वो आप बाहर अचीव कर सकते हो, लेकिन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग विजन अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ अचीव करना आप चाहते हैं तो सबसे पहले उसको इतना क्लियर विजन अपने अंदर इमेजिन करें कि आपको वो सच लगने लग जाए, ठीक है। फिर आपको एक यकीन बनने लग जाता है, रोज़ आप इमेजिन कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के सोच रहे हैं, रात को सोच रहे हैं, तो आपके अंदर तो वो यकीन एक बड़ा हो रहा है, यकीन का जो प्लांट है, ठीक है। उसके अलावा यू ट्रस्ट गॉड ऑन डैट, ठीक है। तो बस उस ये दोनों चीज़ें करके ना, इफ़ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन टेक रिस्क, और इंशाल्लाह रिजल्ट्स बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, अंदर अपने अंदर विजुलाइज करना आना चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं या अपने ड्रीम्स में कोई चीज़ देख रहे होते हैं या अपने ख्यालों में देख रहे होते हैं, सेम आपको फीलिंग आती है जब वो रियल में अचीव हो जाता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं जो ये करते हैं। बॉक्सर्स थे, आई डोंट, उसका नाम नहीं मुझे याद, ब्रूस ली, हाँ, ही यूज्ड टू राइट अ लेटर टू हिमसेल्फ, और वो अपने वॉलेट में रखता था, आई गेस, कि मैं इतने सालों बाद इतना कामयाब हूँगा, बेस्ट बॉक्सर बनूँगा ये, और वो इतने सालों बाद निकाल रहा है और दिखा रहा है खुद को कि यार मैंने अपने ऊपर बिलीव किया था, तो उसने उसको यकीन मान लिया था, अपना बिलीव कर लिया था, और वो सच हो गया। तो इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए खुद पे। एक जिम कैरी का भी इस तरह का क्लिप है, मैंने वो देखा है, इट्स वेरी, एवरीवन डज इट, और डिफरेंट वे है। मैंने भी किया हो वीडियोस की सूरत में, मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हों जो मैंने रखी हूँ बैकअप, और मैं टाइम आने पे दिखाऊँ। मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग अलग है सबका। सक्सेस को एंजॉय करते हो? सक्सेस एक टाइम के लिए इंजॉयबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो बहुत आपको मिल गई है, ठीक है। उसके बाद वो सर्टेन टाइम के लिए आपके पास उसकी इंजॉयमेंट रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, उसके बाद नॉर्मल लगने लग जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक एक जो सक्सेसफुल बंदा है या बिजनेस माइंडसेट है वो ये सोचता है कि ये चीज़ मिल गई, आप अगली चीज़ देखो, इससे बड़ी चीज़ और क्या सोचनी। और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है या नहीं, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं उस सफ़र को कितना इंजॉय कर रहा हूँ। उस फॉर एग्जांपल वो उसने अचीव कर लिया जो अचीव करना चाहता है 10 सालों में, उसके तेरा शेर लहू वो क्या है, मैं तो भूल जाता हूँ हमेशा। हाँ, वो एक शेर है अल्लामा इकबाल का, इससे मिलता जुलता है। वो ऑन द सेम टॉपिक है कि इट्स लाइक एक सीनियर जो है ना उकाब, वो अपने बच्चे को कह रहा है कि जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है एपिसर, जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है एपिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं है। तो द एंड रिजल्ट ऑफ हैविंग दैट ब्लड इज़ नॉट दैट टेस्टी, इट्स द स्ट्रगल्स बिहाइंड इट। तो वो 10 साल बाद आपने अचीव कर लिया तो फिर बोरिंग ही लगना है ना, तो आप नेक्स्ट बस ठीक है मिल गया तो गुड, बट यह कि स्ट्रगल में मज़ा है, आप नेक्स्ट में लग जाओ। नेक्स्ट क्या आपका विजन है, आप लोगों के लिए करो, आप किसी और के लिए करो, तो अपने पर्पस आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मज़ा स्ट्रगल में ही है, ठीक है। जो स्ट्रगल वाला बंदा है उसको स्ट्रगल में मज़ा आता है। इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ आंसर्स, मेरा जो अगला सवाल इससे मेरे दिमाग में आ रहा था वो ये था कि बहुत सारे लोग इससे ये सोचेंगे ना कि अगर ऐसा करते रहे तो हम तो कभी कंटेंट ही नहीं होंगे, और कंटेंटमेंट भी तो इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुश हूँ अपने हालात में, मैं तो कभी खुश ही नहीं होऊंगा। फिर इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि आपको जो मिला है आपको वो भी नेगलेक्ट नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो कल आप क्या थे और आज क्या हो, तो मज़ीद की तलब से पहले जो है पिछले का सब्र भी तो ज़रूरी है ना। जो आपको मिला है आपको सब्र और शुक्र भी आना चाहिए। जो मिला है पहले वो देखो, वो है एक क्या कहते हैं बुक में कहते हैं कि एक ग्रेटफुल होना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों के लिए ना। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते तो आप नेक्स्ट चीज़ें कैसे अचीव करोगे। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि यार शुक्र करो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँ। बेशक। इट वाज वेरी इंसाइटफुल, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, और आई एम श्योर कि एज अ कंटेंट जब आप भी इसको देखते हैं तो आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे इस कंटेंट से रेजोनेट करते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट वो लोग भी इससे सीखें। और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा जिससे आपने रेजोनेट किया और क्या आप लोगों को सबसे ज़्यादा सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
आई थिंक इट वाज रियली ग्रेट और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे, ठीक है. और जिस तरह आप बुला रहे हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी और जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी, तो इट्स शोज़ इक्वालिटी कि आप हर बंदे का विजन सुनना चाहते हैं, जो स्ट्रगल फेज़ में भी है, जो कुछ बन भी चुका है, और हर नीच में आप क्रिएटर्स को देख रहे हैं. तो आई थिंक इट्स रियली ग्रेट कि पाकिस्तान में आप कंसिडर कर रहे हैं. बिसाइड्स दिस के वो पॉडकास्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेके करते हैं और वो बहुत फॉर्मल चीज़ हो जाती है. तो एक रॉ टॉक है और अगले की सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग. और ये है कि लोगों को सीखने को मिलेगा इस चीज़ से. तो आई थिंक लोगों को फॉलो करना चाहिए आपको, ठीक है. इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. इसके अलावा अगर किसी ने आपका कंटेंट देखना है और आप तक रीच आउट करना है तो ज़रूर अपने पेजेस भी बताएं. मेरा पेज मोइज़वान 11 के नाम से है एंड माय एजेंसी नेम इज़ ब्रांडिफ. आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है. और आप हमें फॉलो करें, आपको कंटेंट वाइज भी मज़ा आएगा. वैल्यू ड्रिवन कंटेंट है, कोई फजूल चीज़ नहीं. एवरी वीडियो इज़ मेड फॉर योर हेल्प. एंड ये कि एजेंसी वाइज भी हम खुद चीज़ें सीखते हैं, आपको सिखाते हैं. और ये नहीं कि हमें सिर्फ क्लाइंट से पैसे लेने हैं या ये चीज़. हमारा कंटेंट यही होता है कि हम लोगों को सिखाएं. थैंक यू सो मच मोइज़. Thank you so much. वेरी इनलाइटनिंग. काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिला और बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू.